نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ شہادتاً ان لا الہ الا اللہ و ان محمدً عبدہ و رسولہ، کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج و صوم رمضان، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور ماہ مبارک کے روزے رکھنا۔ ان 5 باتوں پر اسلام کی بنیاد ارشاد فرمایا گیا ہے، اور اس حدیث کو مشکوٰۃ شریف میں درج کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ عشر کی فضیلت کیا ہے، عشر ادا کرنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے کیا انعامات ملتے ہیں، اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ عشر کہتے کسے ہیں، عشر کیا چیز ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ عشر زمین کی پیداوار پر جو اسلام نے زکوٰۃ مقرر کی ہے اس کو عشر کہتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عشر کو عشر کیوں کہتے ہیں؟ تو اس میں عموماً جو زمین کی پیداوار ہے، جس کو نفع حاصل کرنے کے لیے، زمین سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے زمین میں بویا گیا تھا، اس کا 10واں حصہ عموماً بطور زکوٰۃ پیش کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو عشر کہتے ہیں، اس وجہ سے اس کو عشر کہتے ہیں۔ تو اب عشر کے فضائل کی طرف آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات کے اوپر عشر ادا کرنے کی تعلیم فرمائی ہے، حکم ارشاد فرمایا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، چونکہ عشر بھی ایک قسم کی زکوٰۃ ہے، اور دوسری زکوٰۃ چونکہ مال کے اوپر ہے، اور عشر فصل کے اوپر اسلام نے جو نافذ کیا ہے، اس وجہ سے اس کو عشر کہتے ہیں۔ تو عشر ادا کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ارشاد فرمایا، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور سورۃ البقرہ میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا، ان کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانہ کی طرح ہے جس نے اگائیں 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا، وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم ہو۔ تو یہ تھے وہ احکامات الہی
اور قرآن مجید فرقان حمید میں جو عشر ادا کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں عشر ادا کرنے کی جو فضیلت ہے اس کے متعلق چند احادیث مبارکہ میں پیش کروں گا۔ تو پہلی حدیث ہے، اس کو سنن ابی داؤد میں باب فی الصائم میں درج کیا گیا ہے، صفحہ نمبر ہے اس کا 8۔ تو حدیث پاک حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو۔ فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کیا کرو۔ اور اب ہمارے ادھر عموماً یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی گھر کا فرد بیمار ہو جائے تو ہم اسے ہسپتال میں لے جاتے ہیں اور لاکھوں روپیہ ہسپتالوں میں ہم اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں اور ڈاکٹروں کی فیسیں ہزاروں میں ادا کرتے ہیں۔ لیکن جس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بیمار کا علاج صدقے سے کرو، ہم اس کے لیے بے خبر ہو جاتے ہیں، صدقہ ادا نہیں کرتے اور ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، ہسپتالوں میں ہم لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو، اور فرمایا بلا نازل ہونے پر گریہ زاری سے دعا کرو اور گریہ زاری کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ تو اگلی حدیث میں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، اس کو المعجم الاوسط میں درج کیا گیا ہے۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 1579، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 431 ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سے شر دور فرما دیا۔ تو پتہ چلا جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کا شر اس سے دور فرما دیتا ہے۔ اور اب آئیں میں اس کے متعلق آپ کو بتاؤں کہ جو عشر ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے متعلق کیا وعیدیں قرآن مجید فرقان حمید میں آئی ہیں اور احادیث مبارکہ میں ان کے متعلق کیا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی۔ یعنی جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، صدقہ نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، بلکہ جوڑ کے رکھتے ہیں، اس کے متعلق ہے کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ تو ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ تو ایک اور جگہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ارشاد فرمایا، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثل لہ ما لہ یوم القیامت شجاعا ثم یقول انا مالک انا کنزک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے مال دے اور وہ اس مال کی زکوٰۃ نہ دے تو اس کا مال قیامت کے دن اس کے لیے سانپ کی شکل کر دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس کا توق بن جائے گا جو اس کے دونوں جبروں کو ڈسے گا، اور پھر کہے گا ثم یقول انا مالک انا کنزک، کہ میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، یعنی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ تو حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ اس حدیث کو المعجم الاوسط میں درج کیا گیا ہے۔ تو اس حدیث پاک کا نمبر ہے 4577 اور جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر ہے 275 صفحہ نمبر ہے۔ تو اگلی حدیث پاک سماعت کیجئے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، اور یہ کنز الامال کی حدیث پاک ہے، اور کنز الامال شریف میں یہ حدیث پاک درج ہے، اور کنز الامال شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 15703، 15803 اس حدیث پاک کا نمبر ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 131 ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خشکی و تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوتا ہے۔ تو یہ چند ایک حدیث مبارکہ تھی جو اس حوالے سے میں نے بیان کی کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اپنی فصل کا عشر ادا نہیں کرتے، ان کے متعلق کتنی سخت وعید ہے، اور اس مال کا کیا کرنا جو قیامت کے دن گلے کا طوق بن جائے۔ اور یہ انسان کے ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے کہ اگر میں زکوٰۃ دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، اگر میں عشر نکالوں گا تو میری فصل کم ہو جائے گی۔ تو کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ جو خیال ہے یہ کہاں سے ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور یہ خیال کس کے کون ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے؟ تو آئیے اللہ رب العزت کے پاک کلام سے اس کا جواب پوچھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ فرمایا شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش کا اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ تو پتہ چلا یہ جو ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ مال کم ہو جائے گا زکوٰۃ دینے سے یا عشر نکالنے سے فصل کم ہو جائے گی، تو یہ شیطان کی طرف سے ہمارے ذہن میں وسوسہ آتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور اس کے مقابل برعکس اللہ تعالیٰ کیا حکم فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بخشش کا وعدہ فرماتا ہے اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے اس سے جو اپنے مال سے اس کے حکم کے مطابق زکوٰۃ بھی ادا کر دیتا ہے اور اپنی فصل سے عشر بھی نکالتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ایک دفعہ آپ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا
کہ بڑے خوش و خضوع سے نماز ادا کر رہا ہے، اور اس روایت کو روح البیان، تفسیر روح البیان میں درج فرمایا گیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو نہایت خوش و خضوع سے نماز ادا کر رہا ہے، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو دیکھا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، الہ العالمین یہ شخص کتنا اچھا ہے اور کس طرح اچھے طریقے سے نماز ادا کر رہا ہے، یہ تو کوئی بڑا نیک شخص ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا گیا، فرمایا پیارے کلیم یہ شخص اگر ایک دن میں 1000 رکعت نماز پڑھے اور 1000 غلام آزاد کرے اور 1000 آدمیوں کی نماز جنازہ پڑھے اور 1000 حج ادا کرے اور 1000 جنگیں لڑے، تو اسے کوئی نفع نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ پتہ چلا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے متعلق کتنی سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عشر بھی چونکہ زمین کے اوپر، زمین کی جو فصل ہے اس کی زکوٰۃ ہے، تو اللہ تعالی ہمیں عشر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب کچھ سوالات میں پیش کروں گا، تو پھر اس کے جواب بھی دوں گا تاکہ یہ ہمیں اس کے مسائل سے بھی آگاہی ہو جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین کی کس پیداوار پر عشر واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جو چیزیں زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے بوئی جاتی ہیں، ان سے جو زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے زمین میں بوئی جاتی ہے اس پر عشر واجب ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، فرمایا کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ یعنی حضرت امام الشاہ احمد رضا خان تاجدار بریلی شریف اس آیت کے تحت فتاوی رضویہ شریف میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 65 پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ اکثر مفسرین نے لکھا ہے، مثلا حضرت ابن عباس، حضرت طاؤس، حضرت حسن، حضرت جابر، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہم کے نزدیک اس سے مراد عشر ہے، یعنی کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرنے سے مراد اس کا عشر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر اس شے میں جسے زمین نے نکالا اس میں عشر یا نصف عشر ہے، یعنی اس عشر ہے یا نصف عشر ہے۔ اور اس حدیث کو کنز الاعمال میں درج کیا گیا ہے۔ اور اگلی حدیث ہے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن زمینوں کو دریا اور بارش سیراب کرے ان میں عشر 10واں حصہ واجب ہے، اور جو زمینیں اونٹ کے ذریعے سیراب کی جائیں ان میں نصف عشر واجب ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عشر کیا ہے اور نصف عشر کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے، عشر سے مراد 10واں حصہ ہے اور نصف عشر سے مراد 20واں حصہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عشر واجب ہونے کے لیے کم از کم کتنی مقدار ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عشر واجب ہونے کے لیے کوئی مقدار مقرر نہیں ہے۔ جتنی بھی فصل ہوئی ہے، چاہے وہ بالکل ایک جو گندم کی بوری ہے وہی کیوں نہ ہو، تو اس کے اوپر بھی عشر واجب ہے، اور اگر وہ یا تو اس کا 10واں حصہ دینا واجب ہے یا پھر اس کا 20واں حصہ دینا واجب ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا قرض دار کو عشر معاف ہے
تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرض دار کو عشر معاف نہیں ہے، قرض دار بھی جو ہے وہ اپنی فصل کا عشر ادا کرے گا۔ تو سوال یہ ہے کیا عشر واجب ہونے کے لیے سال گزرنا شرط ہے جس طرح زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا شرط ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ عشر واجب ہونے کے لیے پورا سال گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ سال میں ایک ہی کھیت میں چند پیداوار ہوتی ہیں تو ہر بار ان پہ عشر واجب ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مختلف زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے جو الگ الگ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں تو کیا ہر قسم کی زمین میں عشر یعنی 10واں حصہ ہی واجب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو فصل بارش کے ذریعے یا جو نہر کے ذریعے سیراب کی جاتی ہے اس پہ عشر 10واں حصہ ہے، اور جو فصلیں خرید کر پانی وہ آب پاشی کی جاتی ہے یا اس کی پانی کی قیمت ادا کر کے آب پاشی کی جاتی ہے تو اس کے اوپر 20واں حصہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر فصل جو ہے وہ پانی خرید کر بھی تیار کی گئی ہے تو اس کے اوپر بارش کے ذریعے بھی اس کو سیراب کیا جاتا رہا ہے تو اب کس طرح سے اس کا عشر ادا کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ آیا کہ زیادہ وہ کس کے ذریعے سیراب ہوئی ہے۔ اگر زیادہ بارش کے ذریعے سیراب ہوئی ہے تو پھر عشر 10واں حصہ دینا ضروری ہے، اور اگر وہ جو پانی خرید کر اسے سیراب کیا گیا ہے، اگر زیادہ پانی خرید کر اسے سیراب کیا گیا ہے تو پھر اس کا 20واں حصہ جو ہے وہ عشر دینا ضروری ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ زمین کو ٹھیکے پہ لیتے ہیں تو کیا مالک کے اوپر، جو زمین کا مالک ہے اس کے اوپر جو ہے وہ عشر واجب ہے یا جس نے ٹھیکے پر لی ہوئی ہے اس کے اوپر عشر واجب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جس نے ٹھیکے پر لی ہے، جس کی جو فصل کا مالک ہے وہی عشر بھی ادا کرے گا۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ کیا عشر کل پیداوار سے ادا کیا جائے گا یا اخراجات وغیرہ نکال کر بقیہ پیداوار پر ادا کیا جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ عشر کل پیداوار سے ادا کیا جائے گا، باقی معاملات پھر اس کے بعد کیے جائیں گے۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ عشر ادا کرنے میں تاخیر کرنا کیسا ہے؟ عشر ادا کرنے میں دیر کرنا کیسا ہے، یا دیر سے عشر ادا کرنے میں کیا حرج ہے، یا عشر ادا کرنے میں تاخیر کرنا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے عشر چونکہ زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ کا نام ہے تو اس لیے جو احکامات زکوٰۃ کی ادائیگی کے ہیں وہی احکامات عشر کی ادائیگی کے بھی ہیں، اس لیے بغیر مجبوری کے اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنے والا گناہ گار ہے اور اس کی شہادت مقبول نہیں ہے۔ اور یہ فتاوی ہندیہ میں کتاب الزکوٰۃ کی جو باب ہے اس میں یہ درج ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عشر واجب ہونے کے باوجود ادا نہ کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے جو خوشی سے عشر ادا نہ کرے تو بادشاہ اسلام اس سے جبراً عشر لے گا، اور اس کے اوپر جو عشر دینے والا ہے اس کو ثواب نہیں ہوگا، اور اگر وہ خوشی سے ادا کرے گا تو اس کو ثواب تب ہوگا، اور یہ بھی فتاوی ہندیہ میں درج ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر کئی سال سے عشر ادا نہ کیا ہو تو کیا کیا جائے؟ تو جواب یہ ہے کہ عشر کی عدم ادائیگی پر سب سے پہلے توبہ کرے، پھر سابقہ سالوں کے عشر کا حساب لگا کر
بقدر استطاعت ادا کرتا رہے۔ تو یہ تھے وہ چند سوالات جو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ احباب کو ان سے آگاہ کروں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عشر کس کو دیا جائے، عشر کس کے اوپر لگے گا، عشر کا مستحق کون ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ عشر کا مستحق وہی ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کو عشر دیا جا سکتا ہے، اور ان لوگوں کو جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان کو عشر بھی دیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے فقیر ہے، پھر مسکین ہے، پھر عامل ہے، رقاب ہے، غارم ہے، فی سبیل اللہ ہے، ابن سبیل ہے یعنی مسافر، یعنی وہ یہ 7 قسم کے جو لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، ان کو عشر بھی دیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فقیر کون ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ جو مال کے نصاب نہ ہو اس کو فقیر کہتے ہیں۔ جو مال کے نصاب نہ ہو اس کو فقیر کہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ مال کے نصاب کس کو کہتے ہیں؟ تو مال کے نصاب سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم، یعنی اتنی مالیت کا مال تجارت ہو یا اتنی مالیت کا ضروریات زندگی سے زائد سامان ہو، اور اس پر اللہ تعالیٰ یا بندوں کا اتنا قرض نہ ہو کہ جسے ادا کر کے ذکر کردہ نصاب باقی نہ رہے۔ تو مسکین کون ہے؟ وہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ وہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے، ایسا شخص مسکین ہے۔ عامل کون ہے؟ عامل وہ شخص ہے جسے بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ رقاب کون ہے؟ رقاب سے مراد مکاتب غلام ہے۔ مکاتب غلام اس کو کہتے ہیں جس سے اس کے آقا نے اس کی آزادی کے لیے کچھ قیمت ادا کرنا طے کی ہو، اور فی زمانہ رقاب موجود نہیں ہے۔ غارم کون ہے؟ غارم سے مراد مقروض ہے، یعنی اس پر اتنا قرض ہو کہ اسے نکالنے کے بعد زکوٰۃ کا نصاب باقی نہ رہے، اگرچہ اس کا دوسروں پر قرض باقی ہو مگر لینے پر قدرت نہ رکھتا ہو، اور یہ ہے جی غارم۔ اور فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا۔ اب اللہ رب العزت کی راہ میں بھی عشر خرچ کر سکتے ہیں، زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں۔ اس کی بھی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ کوئی شخص محتاج ہے اور یہ جہاد میں جانا چاہتا ہے، اس کے پاس سواری اور زاد راہ نہیں ہے تو اسے مال زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ یہ راہ خدا میں دینا ہے، اگرچہ وہ کمانے پر قادر ہو۔ نمبر 2 کوئی حج کے لیے جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس زاد راہ نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اسے حج کے لیے لوگوں سے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3 طالب علم دین پڑھاتا ہے یا پڑھنے والا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ اور عشر دے سکتے ہیں، یہ بھی راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، بلکہ طالب علم سوال کر کے بھی مال زکوٰۃ حاصل کر سکتا ہے، اگرچہ وہ کمانے پر بھی قدرت رکھتا ہو۔ نمبر 4 اسی طرح ہر نیک کام میں مال زکوٰۃ استعمال کرنا، فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ مال زکوٰۃ اور عشر میں دوسروں کو مالک کر دینا ضروری ہے۔ یہ قابل غور بات ہے کہ مال زکوٰۃ اور عشر میں دوسروں کو مالک کر دینا ضروری ہے، بغیر مالک کی یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی۔ تو ابن سبیل یعنی یہ پہلی وہ جگہ ہے فی سبیل اللہ کہ جہاں ہم اپنا
مال یعنی زکوٰۃ اور عشر لگا سکتے ہیں، اس کی چند صورتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اب ابن سبیل یعنی مسافر سے مراد یہ ہے کہ مسافر سے مراد شرعی مسافر ہے، اور شرعی مسافر وہ ہے جو تقریباً 92 کلومیٹر سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، جس کے پاس سفر کی حالت میں مال نہ رہا، یا یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے اگرچہ اس کے گھر میں مال موجود ہو، مگر اسی قدر لے سکتا ہے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے، اور یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو عشر نہیں دے سکتے۔ عشر چونکہ کھیت کی پیداوار کی زکوٰۃ کا نام ہے، اس لیے جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو عشر بھی نہیں دے سکتے۔ مثلا جو سید زادہ ہے اس کو عشر اور زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور نہ وہ لے سکتے ہیں۔ اور دوسرا کہ جو یعنی اپنی اصل ماں باپ، دادی دادا، نانی نانا وغیرہ اور جن کی اولاد میں یعنی زکوٰۃ دینے والا ہے، وہ اپنی اولاد مثلا بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اگر شوہر طلاق دے چکا ہو اور عورت عدت میں ہو تو شوہر اسے زکوٰۃ نہیں